آپ حضرات کے سامنے وہ شخصیت ہے جو اس مجمع میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس وقت وہ صرف ہمارے کھیتی سے آئے ہوئے مہمان نہیں، صرف دور سے آئے ہوئے مہمان نہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کی پوری تعریف کرانا چاہوں گا۔ مہمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ جو اس کی تعریف ہوتی ہے وہ تعریف پوری ہو جائے۔ زید کو عمر نہ کہا جائے، عمر کو زید نہ کہا جائے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب اس وقت جمعیت علماء اسلام کے ایک اہم مقام سرائی امیر ہے، اور اس سے پہلے وہ ایک زندہ آواز کے طور پہ للکار مفتی محمود کے طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے منبر اور محراب سے، سٹیج سے، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر ہلاکو خان کو بھی للکارا تھا، چنگیز خان کو بھی للکارا تھا، ایٹلر کو بھی للکارا تھا، ظلم کی ہر دیوار کو انہوں نے ہلایا تھا۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تالیوں کی طرح میں نہیں، نعرہ تکبیر میں ان کا استقبال ہو، لیکن ایسا نعرہ تکبیر نہیں جیسا نعرہ تکبیر لوگ بلند کرتے ہیں۔ آپ نے نعرہ تکبیر ایسے اللہ اکبر کہنا ہے جیسے یہ راو انور کی جنازے کی تکبیر ہو، جیسے یہ ظلم کے جنازے کی تکبیر ہو، جیسے راو انور کے سرپرستوں کی جنازے کی تکبیر ہو۔ نعرہ تکبیر! ایسا نہیں ہوتا۔ توحید کا نام بلند ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم آگوش ہو کر پوری تسلی سے ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ مفتی کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، اگر ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے، چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے۔ سب سے پہلے میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف پڑھ کر اس مظلوم کے والد کے ساتھ تعزیت کی جائے۔ جناب محمد خان مسعود صاحب جو نقیب مسعود کا والد ہے، مولانا عصام الدین صاحب اور اس قبیلے کے اور لوگوں سے ایک دفعہ الحمد پڑھا جائے اور 3 دفعہ قل شریف۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جن لوگوں کو ان کی جدائی کا صدمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صبر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، میں آپ کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پارٹی لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھیجا ہے، اور انہوں نے وہاں ٹانک میں محسود قبائل کے بڑے جناب
مسعود خان کے گھر بھی تعزیت کی ہے، اور مولانا جمال الدین جو مسعود قبائل کے MNA ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج کیا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ راؤ انور اکیلا نہیں ہے، راؤ انور اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ راؤ انور کے پیٹ میں ہماری میت ہے۔ ہم محسود قبائل کو کیوں مارا جاتا ہے؟ کراچی والوں، آپ نے پٹھانوں کو کیوں مارنا شروع کر دیا، اور خاص کر محسود قبائل کو کیوں مارنا شروع کر دیا؟ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے کہ جب انگریز حکومت آ رہا تھا پورے پاکستان پر، اس نے قبضہ کیا پاکستانی علاقے پر، وہ آیا تو قبائل کے اندر الجھ گیا، وہاں وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ان کا جو وائسرائے تھا اس کا نام ڈیورن تھا، ڈیورن تھک گیا اور قبائل سے منت کر کے اس نے وہاں پر ایک لائن لگا دی ہے۔ اس وقت حاجی مرزا علی خان تھا جس کو فقیر AP کہتے ہیں۔ حاجی مرزا علی خان وہ آدمی ہے جس نے ایک دن کے اندر انگریزوں کے مقابلے میں 10,500 لوگوں کی قربانی دی ہے۔ حاجی مرزا علی خان کا مقابلہ انگریز سے تھا۔ آج اسی علاقے پہ جیٹ طیاروں سے بھی حملہ کیا جاتا ہے، آج اسی علاقے پہ ڈرون سے بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ پورا سچ نہیں بولتے، آدھا سچ بولتے ہیں۔ یہ کیوں پٹھی پہ ظلم کیا جاتا ہے؟ وزیرستان کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا ہے؟ قبائل کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا ہے؟ محسود کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا ہے؟ کہ جب امریکہ نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا، لوگوں کو چکانا شروع کر دیا۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، اس وقت پنجاب بھی جھک گیا، اس وقت اور قومیتیں بھی جھک گئی، ایک قومیت نہیں جھکی، اس کا نام پختون ہے۔ ایک قومیت نہیں جھکی، اس کا نام قبائل ہے۔ ایک قومیت نہیں جھکی، اس کا نام محسود ہے۔ حاجی مرزا علی خان کے بیٹے نہیں جھکے، نہیں جھکے، نہیں جھکیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ ہماری تاریخ کو دیکھ لیا جائے، ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے بالاکوٹ کے شہداء کی تاریخ شروع کی۔ ہمارا وہی تعارف ہے محسود کا جو وہاں پر ریشمی رومال کی تاریخ چلی تھی۔ تاریخ کو تبدیل نہ کیا جائے۔ یاغستان کی تاریخ کس نے شروع کی تھی؟ یاغستان کی تاریخ قبائل نے شروع کی تھی۔ میرے باپ کا کردار معلوم ہے، آئیے اپنے باپ کے کردار سے ہمارے باپ کے کردار کا موازنہ کرو، اپنے دادا کے کردار سے ہمارے دادا کے کردار کا موازنہ کرو۔ تمہارے باپ دادا وہ انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے، محسود قبائل کے باپ دادا انگریزوں کے مقابلے میں جہاد کرتے تھے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں انشاءاللہ۔ ہم سے ہماری تاریخ پوچھتے ہو، ہماری تاریخ یہی ہے کہ یہ سب ایک دفعہ امریکہ کے ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھکا ہے۔ یہ کل انگریز کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اعلان کرتے ہیں امریکہ کے سامنے سب مل کر بولو، سب جھک جائے گا، نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسٹیج والوں میری بات سنو، ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ تم پختون کیوں ہو؟ تم مجاہد کیوں ہو؟ اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ تم امریکہ کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ تمہاری تاریخ کیوں ہے؟ تم اعلان کلمت اللہ کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو، پختون ہونا گناہ نہیں ہے۔ میں کل بھی پختون ہونے پر شرم نہیں کر رہا تھا، آج بھی نہیں کر رہا، پھر بھی نہیں کر رہا۔ مسلمان ہونا میرا فخر ہے، میرا فخر ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے انشاءاللہ۔
آسانی. ہمارا یہ گناہ ہے. قرآن مجید پوچھتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ آدمی کو کیوں مارا گیا؟ کیوں مارا گیا؟ آج قرآن مجید کے ابتدا میں یہ جم غفیر پوچھتا ہے راؤ انور کے سرپرستوں سے میرا نقیب کیوں مارا گیا؟ اور ایک نقیب نہیں, میری رائے تو یہ کہ ہزاروں نقیب مارے گئے. جاؤ پوچھو وہ حافظ عبد الرحمن محسود داؤد چورنگی والا, اس کا کیوں مارا گیا؟ جاؤ پوچھو وہ فاطمہ کنی سورا سوسائٹی کا عتیق شہید کیوں مارا گیا؟ تم نے کراچی میں قتل عام سجایا ہے, معلوم کیا پشتو بولتا ہے, معلوم کیا محسود ہے, پھر آپ نے اور بات نہیں پوچھی. محسود ہونا گناہ ہے, پشتون ہونا گناہ ہے, مسلمان ہونا گناہ ہے. انشاءاللہ ہم نقیب کی طرح لاکھوں قربانیاں دینے کے لیے تیار. محسود فخر ہے, فخر ہے, انشاءاللہ فخر کریں گے انشاءاللہ. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ایک بادشاہ پیدا ہو گیا تھا, وہ لوگوں سے پوچھتا تھا مجھے اللہ خدا مانتے ہو نہیں مانتے؟ اس نے ایک گڑھا کھودا تھا, اس میں آگ جل رہی تھی. جو بادشاہ کو خدا نہیں کہتا تھا اس کو گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا, اس کو آگ میں جلنے دیا جاتا, اور جو بادشاہ کو خدا کہتا اس کو وہ $2 دیتے. آج امریکہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, یہ ڈرون حملہ یہ اس کی آگے. آج امریکہ اور اس کے بچوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا دو کہ انشاءاللہ امریکہ کی خدائی میں ہم انشاءاللہ کی ٹونک کر اس کا جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ تیار ہو انشاءاللہ, دونوں ہاتھ یوں لے رہا ہو, تیار ہو. ہمارا اور کوئی گناہ نہیں ہے. تم اس کو مارتے ہو جو پاکستان کا آئین نہیں مانتا. نقیب محسود پاکستان کا آئین مانتا ہے. تم اس کو مارتے ہو جو پاکستان کے جھنڈے کو جلاتا ہے. نقیب محسود وہ پاکستان کو جھنڈے کو نہیں جلایا. تم اس کو مارتے ہو جس کو تم راکہ جنگ کہتے ہو. میرا محسود راکہ جنگ نہیں تھا, پاکستانی تھا, مسلمان تھا, پٹھان تھا, محسود تھا. ایمان ہونا یہ اس کا گناہ ہے. اگر ایمان گناہ ہے تو یہ گناہ ہم نے کل بھی کیا ہے, آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کریں گے انشاءاللہ. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. راونور میں تجھے بھی جانتا ہوں, تمہارے سرپرست کو بھی جانتا ہوں. کچھ لوگوں نے کسی کا نام لیا, کچھ لوگ یہاں بھی ڈر گئے, نہیں کہہ سکتے اس کا نام. میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم میرا نام نہیں لیتے. انشاءاللہ ہم ہزاروں محسودوں کا لاش راؤ انور کے پیٹ سے نکالیں گے انشاءاللہ. تیار ہو اس کے لیے, تیار ہو اس کے لیے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا گناہ کیا ہے؟ آپ نے تو بہت قتل عام کیا ہے, داڑھی کو دیکھا ہے تو مارا ہے, پستوں کرتا ہوا دیکھا ہے تو آپ نے مارا ہے. میرے نوجوانوں نے اسی لیے داڑیاں منڈوا دی کہ داڑھی والے کی پاکستان میں خیر نہیں ہے. آج نقیب کی وجہ سے انقلاب آ گیا ہے. اب داڑھی والا محسود پٹھان قبائل والا پاکستان پر راج کرے گا انشاءاللہ. راؤ انوار کہتا ہے
مجھے تو یہ لوگ حوالہ کرتے تھے کہ مارو. آج راہ انوار کو چھپانے والوں کو بھی جانتے ہیں, ان کے سرپرستوں کو بھی جانتے ہیں. میرا نقیب ایک آدمی نے نہیں مارا, یہ سارے مل کر مارنے والے. جج صاحب آپ اس پہ شامل ہیں. جج صاحب آپ انصاف تحقیق سے دیتے, آپ بھی شامل ہیں. جاوید صاحب آپ بھی شامل ہیں. آپ میرے بچوں کا خیال نہیں کرتے, آپ سندھی کا خیال کرتے ہو, مہاجر کا کرتے ہو, میرے پٹھان کا نہیں کرتے. آپ نے اس کا نام دہشت کر رکھا ہے. صدر صاحب آپ بھی شامل ہیں, وزیر اعظم صاحب آپ بھی شامل ہیں, اور مراد علی شاہ آپ بھی شامل ہیں. انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے نقیب معصوم کا اور مظلوم لوگوں کا بدلہ لینا ہی نہیں لینا. آواز نہیں آئی, اونچا بولو. لینا نہیں لینا, مسعود کا بدلہ لینا نہیں لینا. مسعود کا بدلہ اس لیے لیں گے, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, اس کا گناہ کیا تھا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. عربی سمجھنے والوں ایک عربی سنو. قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَ حَبِيبٍ وَمَنْزِلِي بِسِكْتِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَقَوْمِلِي. ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, آن قریب مل کر کرے آوازانیاں, تو ہائے کل پکار, میں چلاؤں ہائے دل, ہمارے شہر چلے آؤ, صدا برسات رہتی ہے, ہمارے شہر چلے آؤ, صدا برسات رہتی ہے. کبھی باطل پرستے ہیں, کبھی آنچیں برستی ہیں. آج نقیب معصوم کی ماں اکیلے نہیں ہو رہی. انشاءاللہ آج سے مجمع اعلان کر رہا ہے کہ ہم نقیب کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ لیں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تشدد کریں گے, نہیں, ہم قانون کو ٹان دینا چاہتے, ہم جج کو ٹان دینا چاہتے, ہم جرنیلوں کو ٹان دینا چاہتے, وزیر اعظم کو. اگر آپ نے میرے مسعود کا بدلہ نہیں لیا تو یہ نوجوان پھر خود بدلہ لیں گے انشاءاللہ. مت ڈریے, یہ حق و باطل کی لڑائی ہے, یہ آپ نے جیتنی ہے, اس میں ہارنے کا آپشن نہیں. اب میرے سامنے وہ نوجوان کھڑا ہو جائے جو یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ نہیں اٹھیں گے, انشاءاللہ ہم اپنے نقیب کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. بیٹھنا نہیں, ہاتھ دونوں بلند کر کے یوں لے رہا زور سے. یہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, یہاں ان کے لوگ بیٹھے. آپ آہستہ بولتے ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں لوگوں میں جذبہ نہیں تھا. آپ اونچا بولتے ہو تو وہ آپ کا جذبہ کے منتقل کرتے ہیں. آج صدر کو بتانا چاہتا ہوں, آج چیف جسٹس کو بتانا چاہتا ہوں, چیف آرمی اسٹاف کو, مراد علی شاہ کو, گورنر سنگھ کو, کہ آج یہ قوم جاگ گئی ہے. انشاءاللہ ہم نقیب کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. ہاتھیوں ہلاؤ زور سے, زور سے ہلاؤ, زور سے ہلاؤ. آپ کا یہ عزم رہے گا, آئندہ کوئی نقیب قتل نہیں ہوگا. اور آپ کے حرکت دیتی ہوئے ہاتھوں میں میں آپ کو پیشن گوئی دینا چاہتا ہوں, باطل سے دب نکالے. اے آسمان نہیں, ہم سوبار کر چکا ہے, تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا. نام و نشان ہمارا تیرا بخلا و مننا. واخر دعوانا الحمدللہ.